اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال ہے آپ کا؟ آج الحمدللہ میں علامہ اقبال کے اصل اشعار میں سے کچھ انتخاب آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ اصل میں نے دیکھا ہے کہ یہ ایک بڑی ستم ظریفی کی بات ہے کہ پاکستان میں دو شخصیات ایسی ہیں کہ جن کا نام لے کر بہت زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ ایک حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہ سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا ہے کہ جو بھی کسی ایرے غیرے کا کوئی کال ہوتا ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کے نام کے ساتھ منسوب کر کے سوشل میڈیا پہ لگا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال کے حوالے سے بھی میں نے دیکھا کہ بہت سے ایسے اشعار جو آپ نے کہے ہی نہیں، کہیں سے بھی پڑھ لیے اور نیچے علامہ اقبال لکھ کے ان کو فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ٹویٹر پہ ڈال دیتے ہیں اور پوسٹ کر دیتے ہیں، اور اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ واقعی علامہ اقبال کے اشعار ہیں بھی یا نہیں۔ تو جو اصل علامہ اقبال کے اشعار ہیں وہ تو بہت خوبصورت ہیں اور ان میں اثر بہت زیادہ ہے۔ تو یہ میں نے اس کی ایک ضرورت محسوس کی کہ علامہ اقبال کے اصل اشعار کا انتخاب کیا جائے اور وہ انتخاب آپ کے لیے لایا جائے تاکہ آپ ان اصل اشعار سے محفوظ ہو سکیں اور لطف حاصل کریں۔ علامہ اقبال کی جو اردو میں کتابیں ہیں وہ 4 شاعری کی کتابیں ہیں جو ہمیں ملتی ہیں: بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز۔ تو یہ اسی سلسلے کی پہلی کڑی ہے، پہلا یہ ویڈیو کلپ ہے۔ تو اس کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی علامہ اقبال کے اشعار کا انتخاب آپ کے لیے میں پیش کرتا رہوں گا۔ اس سلسلے میں کوشش کی ہے کہ جو بھی اشعار علامہ اقبال کے میں آپ کے لیے پیش کروں ساتھ ان کا حوالہ بھی ہوگا کہ یہ کون سی کتاب سے لیے گئے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بال جبریل سے یہ قطعہ لیا گیا ہے، علامہ اقبال کی کتاب ہے بال جبریل۔ کیا ہی خوبصورت یہ 2 اشعار ہیں اس قطعے کے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور یہ استغاثہ پیش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں: دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر۔ عرض کر رہے ہیں کہ اے مولا، ہمارے دلوں کو مرکز مہر، تیری محبت کا مرکز بنا دے اور ہمیں اپنا وفادار بنا دے۔ حریم کبریا، حریم کہتے ہیں منزل کو، مکان کو، ٹھکانے کو۔ کبریا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک مراد ہے کہ جو تیرا مقام ہے، جو تیری منزل ہے، تیرا گھر ہے، تیری شان ہے، اس سے ہمیں آشنا کر دے۔ اور آگے دیکھیے کتنا پیارا شعر ہے: جسے نان جوی بخشی ہے تو نے، جسے نان جوی بخشی ہے تو نے، اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر۔ نان جوی، جو کی روٹی، اے اللہ رب العزت جسے تو نے جو کی روٹی عطا فرمائی ہے، جس کے پاس بہت سارے پیسے نہیں ہیں کہ کوئی بہت اعلیٰ غذا کھا سکتا ہے، صرف ایک جو کی روٹی پہ اس کا گزارا ہے۔ کہ آپ نے اکثر احادیث مبارکہ میں پڑھا ہوگا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام علیہ رضوان یہ زیادہ تر جو کی روٹی کھایا کرتے تھے، تیل کے ساتھ، زیتون کے تیل کے ساتھ، پانی کے ساتھ، دودھ کے ساتھ، اس طرح سے غذا ہوتی تھی۔ بڑے مرغے مسلم اور بڑے لذیذ کھانے تو ہم جانتے ہیں کہ بہت زیادہ شروع میں صحابہ کرام اور اہل بیت نے نہیں کھائے۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ جسے نان جوی بخشی ہے تو نے، اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر۔ اے رب العزت جسے آپ نے جو کی روٹی کھانے کی توفیق دی ہے، جس کے پاس صرف جو کی روٹی ہے، تو اس کے بازوؤں میں
حیدر کرار، حیدر سے مراد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے کہ رب العزت آپ اس کے بازوؤں میں حضرت حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم کی قوت بھی عطا فرما دیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، یہ بھی بال جبریل سے غزل ہے، وہ حرف راز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں۔ حرف راز یعنی مجھے ایک حرف کی راز کی بات پتہ چل گئی ہے، اور یہ مجھے کس نے بتائی ہے؟ جنوں نے۔ جنوں یعنی اللہ تعالیٰ سے جو میں نے عشق کیا ہے، تو مجھے ایک راز کی بات پتہ چل گئی ہے، لیکن وہ راز اتنا بڑا ہے کہ میں کہہ نہیں سکتا۔ ہاں، اگر مجھے خدا نفس جبرائیل دے دے، نفس یہاں پہ ہمت مراد ہے، اگر مجھے جبرائیل علیہ السلام جیسی ہمت مل جائے، ملکوتی فرشتوں جیسی ہمت طاقت مل جائے، تو شاید میں وہ راز کی بات کہہ سکوں۔ وہ حرف راز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں۔ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخ یہ افلاک میں ہے خار و زبوں۔ بعض لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ستاروں پہ بڑا ایمان رکھتے ہیں کہ آج ستارہ کیا ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے، ستاروں کی چال اور نجومیوں کے پاس بڑھا جاتے ہیں کہ جی ہمارے ستاروں کا حساب لگا کے ہمیں بتائیں۔ علامہ اقبال نے بالکل یہ حق بات کہی ہے کہ ستارہ میری تقدیر کی کیا خبر دے سکتا ہے، وہ تو بیچارہ خود آسمان کی وسعتوں میں فراخی، وسعت لمبے چوڑے آسمان میں، افلاک آسمان میں خار زبوں، بیچارہ ٹکرے مارتا پھر رہا ہے، ستارہ میری تقدیر کی کیا خبر دے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں، حیات کیا ہے خیال و نظر کی مجذوبی، خودی کی موت ہے اندیشہ ہائے گونا گو۔ وہ کہتے ہیں زندگی کی تعریف اصل میں یہ ہے کہ خیال، آپ کی سوچ اور آپ کا دیکھنا یہ مجذوب ہو جائے، اللہ کی یاد میں محو رہے ہر وقت، اور یہی خودی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو خودی کی موت ہے، یا آپ کی ذات کی موت ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اندیشہ ہائے گونا گو، طرح طرح کے اندیشے، فکریں، پریشانیاں پھر آپ کا مقدر بن جائے گی۔ علاج کیا ہے؟ اپنی سوچ، اپنے خیال اور اپنی نظر کو اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے محو کر دیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، عجب مزہ ہے مجھے لذت خودی دے کر، وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے آپ میں نہ رہوں۔ کیا خوبصورت شعر ہے۔ علامہ اقبال کا ایک اور جگہ بڑا خوبصورت شعر ہے، آپ نے سنا ہوگا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب شے ہے لذت آشنائی۔ کہ اصل میں جو اللہ تعالیٰ سے عشق ہے، اس کا یہ ایسا لطف ہے کہ جو دنیا کے کسی جذبے، کسی تعلق، کسی غذا میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا میرے ساتھ؟ ایک تو مجھے اپنا عشق دے دیا، اور لطف کی بات دیکھیں، عشق مجھے اپنا دے کر، میری پہچان دے کر، جو ایک کائنات کی حقیقت ہے وہ اللہ کا عشق ہے، وہ مجھے عطا کر کے اب میرے رب العزت چاہتے ہیں کہ میں اپنے آپ میں نہ رہوں۔ سبحان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں، ضمیر پاک و نگاہ بلند و مستی شوق، نہ مال و دولت قارون نہ فکر افلاطون۔ کہتے ہیں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا ضمیر پاک ہو جائے، میرا دل پاک ہو جائے، نگاہ بلند ہو جائے، مستی شوق، اللہ تعالیٰ کے عشق کی مستی مجھے ملے۔ مجھے مال و دولت قارون نہیں چاہیے، اور نہ ہی مجھے فکر افلاطون چاہیے۔ یہ دنیا، افلاطون بہت بڑا دانشور تھا نا یونان کا، تو کہتے ہیں مجھے اس کی دانش اور اس کی عقل بھی نہیں چاہیے، مجھے تو اللہ کا عشق چاہیے، مستی چاہیے، نگاہ بلند چاہیے۔ پھر آگے فرماتے ہیں، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی، سورہ بنی اسرائیل جو شروع ہو رہی ہے،
وہ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راتوں رات اپنے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی، اپنا جلوہ دکھایا جاگتی آنکھوں کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں اس سے مجھ پہ یہ راز کھل گیا ہے کہ آسمان اور یہ کائنات بشریت کی زد میں ہے، بشریت اس سے اعلیٰ و اعلیٰ ہے، اتنا اعلیٰ عرفہ مقام ہے ایک بشر کا، ایک حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حضور ذاتی حیثیت میں ایک بشر ہے، لیکن اتنی بشریت کی شان بلند ہے کہ سب کچھ نیچے رہ گیا، آپ کی شان اللہ نے اتنی بلند فرما دی۔ اور اگلا شعر ہے، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کیا رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہر دن اس کی ایک شان ہے، اور سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تو کن فیکون جو فرماتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر دن ایک کام ہے، یہ سورہ رحمان سے ہمیں پتہ چلا، اور سورہ یاسین سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو یہ ہے کہ کرتے نہیں ہے، جو چیز چاہیے ہوتی ہے، جو کرنا ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں ہو جا، کن ہو جا، فیکون ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کائنات اصل میں بنا کے فارغ نہیں بیٹھ گیا، اللہ تعالیٰ کی شان ابھی بھی مصروف عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو روز کام ہے، اللہ تعالیٰ روز اپنے بندوں کے مقدر کا فیصلہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی بادشاہی کر رہے ہیں، جو چاہ رہے ہیں جسے عطا فرما رہے ہیں۔ دنیا میں نئے نئے مظاہر اپنی قدرت کے عجائب، اپنی قدرت کے شاہکار لوگوں کے سامنے ظاہر فرما رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات اللہ تعالیٰ نے جو کن سے بنائی، تو اس کے بعد جو کریشن کا پروسیس ہے، جو تخلیق کا عمل ہے، وہ رک نہیں گیا، بلکہ کن کا عمل ابھی بھی جاری ہے۔ یہ صدا آ رہی ہے، کن کی صدا آ رہی ہے کائنات سے، ابھی بھی ہر وقت آ رہی ہے، اور فیکون ہوتا جا رہا ہے، عمل ہوتا جا رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں وہ بھی ہو رہا ہے، نئے رنگ میں، نئے آہنگ میں ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ بھی بال جبریل سے غزل ہے۔ یہ ایک مرد مسلمان کو، ایک مسلمان کو وہ مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر۔ کہتے ہیں کہ اے مسلمان تو ابھی راہ گزر میں ہے، تو ابھی راستے میں ہے، تجھے منزل نہیں ملی۔ یہ جو راستے کی قید ہے، قید مقام ہے، ایک جگہ کا مقام ہے، اس کی جو قید ہے تو اس میں ٹھہرا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، اس سے گزر جا، آگے بڑھ جا۔ مصر و حجاز سے گزر، مصر اور حجاز، حجاز جہاں پہ مکہ اور مدینہ ہے، مصر ملک ہے، وہاں سے بھی آگے بڑھ جا۔ پارس و شام سے گزر، پارس یہاں پہ فارس کو انہوں نے پارس کہہ کے لکھا ہے شعر کے وزن کے لیے، پارس سے فارس، فارس یعنی کہ ایران، ایران اور شام سے بھی آگے بڑھ جا۔ اگلا شعر بھی بڑا پیارا ہے، فرماتے ہیں جس کا عمل ہے بے غرض، جس کا عمل ہے بے غرض، اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر۔ کہتے ہیں کہ وہ عمل جو کسی نتیجے کی توقع کے بغیر کیا جاتا ہے، اس کی جزا کچھ اور ہے۔ بنیادی طور پر اس شعر میں وہ اخلاص کا سبق دے رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات میں دیکھتا ہوں اپنے ارد گرد، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی بیٹھ کے پانی پیو ثواب ہوگا، یہ کام کرو ثواب ہوگا، نیکیاں ملیں گی۔ اصل میں علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ یہ اس لیے نیک عمل کرنا چھوڑ دو کہ مجھے اس کام کی 10 نیکیاں ملے گی، ثواب ملے گا۔ کہتے ہیں ثواب کے لیے تو کوئی نیک کام کرو ہی نہ، چھوڑ دو کہ میں نے ثواب لینا، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ جب وہ کریں گے، آپ اللہ کی رضا کا سوچ کے آپ کوئی عمل کریں گے تو اس کی جزا کچھ اور ہے، وہ تو پھر آپ نیکیوں سے بھی آگے بڑھ جائیں گے، 10-12 نیکیوں سے بھی آگے بڑھ جائیں گے، 70 نیکیوں سے بھی آگے بڑھ جائیں گے، وہ جزا تو ہم جانتے ہی نہیں کتنی ہے۔ کہتے اس لیے بھی عمل نہ کریں کہ حوریں مجھے ملے گی، یعنی جنت کے بھی لیے نہ کریں۔ خیام
یہ سورہ رحمان میں آتا ہے نا کہ حوریں ہیں خیموں میں، تو کہتے ہیں کہ یہ حور و خیام کے تصور کے لیے، جنت کے لیے بھی آپ عمل نہ کریں، جنت کے تصور کو بھی پیچھے چھوڑ دیں. بادہ و جام سے گزر کا سندھا کا قرآن پاک میں آتا ہے نا، بھرے ہوئے جام پیالے، یہ شراب، جنت کی نعمتوں کے لیے بھی کوئی عمل مت کریں. چھوڑ دیں جنت اور جہنم کا تصور ہی اپنے ذہن سے مٹا دیں. بس صرف اللہ اپنے سامنے رکھیں اور ہر عمل پھر اللہ رب العزت اپنے آقا اپنے مولا کے لیے کریں کہ میرے مولا آپ راضی ہو جائیں، بس اس لیے ہر عمل کریں. پھر آگے فرماتے ہیں گرچہ ہے دل کشا بہت حسن فرنگ کی بہار، طائرے کے بلند بال دانا و دام سے گزر. حسن فرنگ، فرنگی حسن یعنی کہ غیر ملکی حسینائیں، انگریز عورتیں، مغربی عورتیں، کہتے ہیں بعض اوقات یہ بڑی نظر کو اچھی لگتی ہیں، دل کشا، دل کو لبھاتی ہیں، لیکن طائرے کے بلند بال، طائر کہتے ہیں پرندے کو، تو طائرے کے بلند بال اے اونچی منزل پہ اڑنے والے پرندے، دانا و دام سے گزر. دانا آپ کو پتا ہے جو شکاری کبوتر وغیرہ پرندے پکڑنے کے لیے دانا ڈالتا ہے، اور دام کہتے ہیں اس جال کو، اس پھندے کو جو کہ پرندے کو پکڑنے کے لیے بچھایا جاتا ہے. تو کہتے ہیں اصل میں یہ جو غیر ملکی مغربی نظارے ہیں جو آپ آج کل انٹرنیٹ وغیرہ پہ ٹی وی پہ عام نظر آتے ہیں، ان کو چھوڑ دیں. یہ اصل میں شیطان کا دانا ہے اور جال ہے، ان کے چکر میں مت پھنس اے مسلمان، تو بلند منزلوں پہ اڑنے والا ہے. پھر آگے وہ فرماتے ہیں اوہ شگاف تیری ضرب تجھ سے کشادے شرق و غرب، تیغ ہلال کی طرح عیش نیام سے گزر. کہتے ہیں مسلمان تیری جو ضرب ہے وہ تو پہاڑ میں شگاف ڈال دیتی ہے، کوہ پہاڑ میں سوراخ کر دیتی ہے. وہ ایک ضرب لگاتا ہے اور تجھ سے کشادے شرق و غرب، کہ تو جدھر رخ کرتا ہے مشرق کشادہ ہو جاتا ہے، مشرق راستہ دے دیتا ہے، مغرب کی طرف رخ کرتا ہے تو مغرب اپنے راستے تیرے لیے کھول دیتا ہے. کر کیا، تجھے کرنا کیا ہے، تیغ ہلال کی طرح عیش نیام سے گزر. کیا زبردست شعر ہے، غور فرمائیے، کیا بڑا زبردست مصرع ہے. تیغ ہلال، تیغ تلوار، ہلال ایک تلوار ہوتی ہے سیدھی، تیغ ہلال تھوڑی ٹیڑھی جیسے چاند ہوتا ہے اس طرح کی تلوار. تو تیغ ہلال سے یہ بھی مراد ہے کہ اسلام کی تلوار ہے. تو اصل میں ہلال اسلام کا ایک نشان ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ اے اسلام کی تلوار عیش نیام سے گزر. عیش نیام کیا ہے، تلوار نیام میں بند ہوتی ہے نا، نیام میں بند ہے تلوار تو عیش کر رہی ہے، سکون ہے، وہ کام ہی کوئی نہیں کر رہی جو اس کا اصل کام ہے. جہاد ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی ہے، باطل کو مٹانا ہے، ظالموں کا قلع کما کرنا ہے، یہی تو تلوار کا کام ہے، قوت کا کام ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اے تیغ ہلال، اے اسلام کی تلوار، اے مسلمان عیش نیام سے گزر، نیام سے باہر نکلا. اب نیام میں بند ہونے کا ٹائم نہیں ہے، نیام سے باہر نکل اور سربکف ہو جا، کام کر جس کے لیے تجھے تیرے رب نے بنایا ہے. تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور. تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور. ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر. فرماتے ہیں کہ تو جس امام کے پیچھے کھڑا ہے، جن لوگوں کو تو نے لیڈر بنایا ہوا ہے، بے حضور ہے، یہ کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. بے حضور، حضوری ہوتا ہے نا تعلق ہونا، بارگاہ میں تعلق ہونا، اور اللہ کے حضور ایک مضبوط تعلق ہونا، اس کو حضوری کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ تو ایسے لوگوں کو تو نے اپنا لیڈر بنایا ہے، مرشد بنایا ہوا ہے، جو اصل میں اس قابل نہیں ہے. اور تو جو نماز پڑھتا ہے، تیری نماز میں تجھے کوئی سرور نہیں ہے، ہی کی نمازیں پڑھتا ہے تو جن سے تجھے کوئی لذت نہیں ملتی.
فرماتے ہیں ایسی نماز سے گزر، چھوڑ دے ایسی نمازوں کو، ایسے امام سے گزر، ایسے لیڈروں، ایسے مرشدوں کو بھی چھوڑ دے جو تجھے اللہ سے نہ ملائیں۔ اور آگے وہ فرماتے ہیں اپنے من میں ڈوب جا، یہ بھی بال جبریل کی غزل ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرماتا ہے کہ بندے اپنے اوپر غور کر، میں نے تجھے کیسا بنایا ہے، اپنے ایک ایک عضو، اپنی آنکھ پہ غور کر، اپنے معدے پہ غور کر، اپنے دل پہ، گردوں پہ، اپنے کانوں، اپنی زبان پہ غور کر، اپنے سارے جسم پہ غور کر، اپنی طاقتوں، اپنی قوتوں پہ غور کر کہ تیرے اندر کیا کیا صلاحیتیں میں نے عطا فرما دی ہیں۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اس دنیا میں کیوں ہے، تیری زندگی میں نے تجھے کیوں دی ہے، تو کیوں ہے اس دنیا میں، غور کر، پھر ہی تجھے زندگی کا سراغ ملے گا، پتہ چلے گا کہ تجھے پیدا کیوں کیا ہے میں نے، اور پھر جا تجھے میں نے اجازت دی، تو اگر میرا نہیں بنتا چل کوئی بات نہیں، نہ بنا تو بن، اپنا بن جا۔ آگے پھر وہ ڈیفائن کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں من کی دنیا کی، فرماتے ہیں من کی دنیا کیا ہے؟ من کی دنیا سوز و مستی، جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا، مکر و فن۔ اب کہتے ہیں کہ اگر انسان من کی دنیا میں کو ڈسکور کرے گا، اس کا سراغ لگائے گا، اسے کھوجے گا، اسے حاصل کرے گا، تو اسے کیا ملے گا؟ سوز، عشق کا سوز۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی یاد، اپنے تعلق، اپنی محبت کا سوز عطا فرمائیں گے، اپنے عشق کی مستی عطا فرمائیں گے، اپنی محبت کا جذب اور اپنا شوق عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، اس کا مقصد حاصل ہو گیا اسے، اگر اسے رب تعالیٰ کی یاد مل گئی۔ لیکن اگر یہ دیکھیں اس کا جو تعلق ہے وہ پہلے شعر سے ہے کہ اگر وہ اپنا بن جاتا ہے انسان تو کیا ہے، کیا ملے گا، زیادہ سے زیادہ کیا ملے گا تن کی دنیا سے اسے؟ تن کی دنیا میں سود ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے، سود، تھوڑا کچھ فائدہ، اور سودا، لین دین، تجارت، اور مکر و فنکاریاں ہیں، مکر چال بازیاں ہیں، پھر وہ دنیا کا ہی ہو کے رہ جائے گا۔ پھر آگے مزید اسی تصور اور اسی سوچ پہ روشنی ڈالتے ہیں، فرماتے ہیں من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن، جاتا ہے دھن۔ کہتے ہیں کہ من کی دولت اگر آپ کو مل گئی، اللہ تعالیٰ فضل عظیم فرمائے، ہم سب کو عطا فرمائے کہ من کی دولت وہ ہے کہ جو ایک بار آپ کو مل جاتی ہے تو پھر یہ چوری نہیں ہوتی، یہ گمتی نہیں، کھوتی نہیں، گھٹتی نہیں، یہ آپ کے پاس رہتی ہے ہمیشہ کے لیے۔ لیکن اگر آپ نے انتخاب کیا ہے اپنے تن کو، اس دنیا کو، تو یہ تو چھاؤں ہے، کبھی یہ دھن کبھی آتا ہے، کبھی چلا جاتا ہے، کبھی ہاتھ میں سب کچھ ہے، کبھی تہے دست ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انتخاب کریں۔ شروع میں انہوں نے دیکھے پہلے شعر میں کیا کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، دو ہی راستے ہیں، میرا بن جا یا اپنا بن جا۔ جو آگے دو اشعار ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ فائدہ اللہ کا بننے میں ہے، پھر سب کچھ مل جائے گا۔ دنیا کے بنیں گے تو کبھی ہے دنیا، کبھی نہیں ہے، مکر و فنکاریاں، چال بازیاں ہیں، فکر ہے، پریشانی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، پھر مزید بات کی من کی دنیا کے حوالے سے، فرماتے ہیں من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج، من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن۔ کہتے ہیں جو دل کی دنیا ہے، جو وہ دنیا ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، صحابہ اکرام اہل بیت سے ہے، علیہم رضوان سے ہے۔ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں میں نے فرنگی یعنی مغربی تہذیب کی چکا چوند نہیں پائی۔ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ پھر متاثر ہوئے ہیں ویسٹ کی تہذیب سے، جب وہ دل کی دنیا کو انہوں نے ڈسکور کیا ہے، دل کی دنیا کو انہوں نے کھوجا ہے،
اور دل کی دنیا میں نے شیخ و برہمن نہیں دیکھے. آپ ان اشعار میں، علامہ اقبال کے اکثر اشعار میں آپ یہ دیکھیں گے کہ بنیادی طور پر یہ جو ایک روایتی پیری مریدی کا جو نظام ہے، علامہ اقبال اس کے خلاف تھے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیر ہیں یہ بنیادی طور پر مریدوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، ان کو اللہ سے نہیں ملاتے. یہ بس لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ پیر صاحب کرتے رہیں، شیخ کرتے رہیں. کہتے ہیں کہ شیخ کا اصل کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے کو اللہ سے ملا دے. اور یہ بنیادی طور پر دین کے ٹھیکیداروں پہ اور دنیا دار علماء کرام میں ان کا طنز بھی ہے. اسی طرح سے یہ صرف ہمارے دین اسلام میں نہیں ہے، دنیا کے ہر مذہب میں یہ معاملات ہیں. ہندوؤں میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں ان کے برہمن جو ان کے پنڈت ہیں، اسی طرح سے پادری ہو گئے، ربی ہو گئے. تو جو ایک ریلیجیس کلاس ہے، جو دینی طبقہ ہے، یہ جو چھوٹے عام لوگ جو ہوتے ہیں، ان کو یہ استعمال کرتا ہے اپنے مقاصد کے لیے، دین کو استعمال کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو دین کو استعمال کرنے والے لوگ ہیں وہ بھلے دین کے، ہمارے اسلام کے شیخ ہیں، بڑے بڑے پیر صاحب ہیں. جب آپ دل کے راستے پہ چلتے ہیں تو پھر آپ ان کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، شیخوں کو، پیروں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. پھر اللہ ہوتا ہے اور آپ ہوتے ہیں. اسی طرح کوئی غیر مسلم جب اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو وہ بھی اپنے برہمن کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. برہمن ذات ہے نا ہندوؤں میں اعلیٰ، جو پنڈت وغیرہ بنتے ہیں. کہتے ہیں پنڈت وغیرہ پیچھے رہ جاتے ہیں، پادری پیچھے رہ جاتے ہیں. پھر بس اللہ ہوتا ہے اور اس کا بندہ ہوتا ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن. کہتے ہیں کہ ایک اللہ والے نے مجھ سے بڑی ہی اچھی بات کہی، زبردست بات کہی، اور میں شرمندہ ہو گیا اس کی اس بات سے. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات کہ تو جھکا جب غیر کے آگے. تو جب اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکتا ہے تو نہ تیرا من تیرا رہتا ہے نہ تیرا تن. یعنی ہمارا من اور ہمارا تن اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ ہم اس کے آگے جھکیں. لیکن جب غیروں کو ڈھونڈتے ہیں، اپنا حاجت روا سمجھتے ہیں، اپنا لیڈر سمجھ کے ان کے پاس جاتے ہیں، بیسیکلی ہم اپنی ذات کی نفی کر رہے ہوتے ہیں. ہماری ذات، ہمارا دل اور ہمارا جسم وہ اس کام کے لیے، اس مقصد کے لیے بنے ہی نہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا حاجت روا سمجھیں، کسی اور سے محبت کریں. وہ اصل میں بتا رہے ہیں کہ محبت کے قابل، محبت کے لیے اگر کوئی ذات ہے، ہماری محبت کی کوئی مستحق ہے، کوئی ذات، کوئی مستحق ہے ہماری محبت کا، تو وہ صرف اللہ رب العزت ہے. اسی لیے ہمارا جسم بنا ہے، ہمارا دل بنا ہے، ہمارا من بنا ہے، اور اسی لیے ہمارا تن ہے کہ ہم اس سے محبت کریں. آگے بڑھتے ہیں. یہ بھی بال جبریل سے ہے. فرماتے ہیں پوچھ اس سے کہ مقبول ہے فطرت کی گواہی، تو صاحب منزل ہے کہ بھٹکا ہوا راہی. کہتے ہیں قدرت سے پوچھ، ہسٹری سے پوچھ، اس دنیا سے پوچھ کہ اس کی گواہی جو ہے وہ بڑی سالڈ ہے، ٹھوس ہے. کہ تیرا مقام کیا ہے، کس جگہ پہ سٹینڈ کر رہا ہے مسلمان اس وقت ہے بندے؟ کیا تو منزل میں پہنچ گیا ہے، تو نے اللہ تعالیٰ کو پا لیا ہے، کہ بھٹکا ہوا راہی ہے؟ کوئی بھی کام ہوتا ہے تو تقدیر کا، قسمت کا بہانہ بناتے ہو. یہ تو کافروں کے سے کام ہے، کیونکہ کافر ہے تو ہے تابع تقدیر. مسلمان یہ تو کافروں کی مثل ہے کہ آپ تقدیر کا بہانہ بنا دیں. مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی. مومن تو وہ ہے کہ اللہ کی تقدیر بھی اس کے تابع ہو جاتی ہے. تو پیارے ساتھیوں، آپ سے گزارش ہے کہ ساتھ ساتھ اچھا وقت کا چینل بھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو بہت اچھی ویڈیوز، آتھینٹک ویڈیوز آپ کو ملتی رہے، مصدقہ آپ کو کانٹینٹ ملتا رہے، جو آتھینٹک کانٹینٹ ہے آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا وقت انٹرنیٹ پہ بہت اچھا گزرے اور آپ کو درست معلومات ہمیشہ ملتی رہیں. انسٹاگرام پہ بھی آپ اچھا وقت کے چینل کو فالو کر سکتے ہیں.
یہ چینل آپ کے لیے ہے، تو اس ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر بھی ضرور کریں، کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں۔ تو انشاءاللہ تعالی نت نئی ویڈیوز بھی میں آپ کے لیے لاتا رہوں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ علامہ اقبال کے اس اصل اشعار کی جو سیریز ہے، جو سلسلہ ہے، اس کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالی میں جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔